بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اخلاق ان کے ارد گرد اسلامی تعلیمات ہیں، لہذا ان پانچوں شعبوں کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس اعتبار سے بھی اس کو ناواقفیت ہوگی اسی اعتبار سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمارے عقائد بھی اچھے ہوں، عبادات کے بھی ہم پابند ہوں، معاملات بھی ہمارے صاف ستھرے ہوں، معاشرت بھی ہماری بہت اچھی ہو اور ہمارا باطن ہمارے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں۔ ابھی معاشرت کیا ہے؟ یعنی آپس میں جو رہن سہن، آپس کا جو بیہیو اور برتاؤ ہے، اور رہن سہن میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم کسی کی ذات سے تکلیف نہ سہیں، تو آدمی ایسے صاف ستھرے معاشرے میں رہے کہ ہم آپس کا جو برتاؤ ہے وہ ایسا کریں کہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں، اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ اب اسی رہن سہن میں ہم کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو کس طرح کھائیں، کسی کو کھلائیں تو کس طرح کھلائیں، مہمان بنیں تو کیسے بنیں، ان سب باتوں پر جو ہے گفتگو پچھلی مجلسوں میں ہوئی ہے۔ اور دو تین مجلسوں سے ہم جب سفر کریں تو سفر میں کس طرح رہیں کہ ہم خود بھی تکلیف نہ اٹھائیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے متعلق اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کریں تو کیسے سفر کریں، اس کی بات چلی، پھر ٹرین میں سفر کریں تو کیسے سفر کریں۔ آج جو ہے کیونکہ سفر کا ایک ذریعہ ہوائی جہاز بھی ہے، اگرچہ سارے کے سارے سفر کے ذریعے اس وقت بند ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، لاک ڈاؤن ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ اللہ پاک کھولیں گے اور انسانوں کو نعمتوں کا احساس ہوگا، نعمتوں کی قدر ہوگی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے ہوائی جہاز کا سفر کیسے کریں اس سے متعلق چند بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک جہاز تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، اس کو انٹرنیشنل فلائٹ کہتے ہیں، اور ایک جہاز وہ ہوتا ہے جو ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اس کو ڈومیسٹک فلائٹ کہتے ہیں، اس کو خانگی پرواز بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی جہاز میں آپ کو جب سفر کرنا ہو تو اس کمپنی کا ٹکٹ آپ کو خریدنا ہوتا ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے جیسے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں اس طرح سے ایئرپورٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر شہر کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی ایئر لائن کا آپ اس کو پیسے پے کریں تو وہ آپ کو ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ آج کل کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس لیے سب چیزیں گھر بیٹھے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ٹریول ایجنٹ کے پاس وہاں تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی سودھ بوجھ رکھتے ہیں اور بینک کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں، آپ اس میں پیسے بھی ہیں، تو آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے آپ کسی بھی ایئر لائنس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا ٹکٹ خرید سکتے ہیں، اور اس کی جو PDF فائل ملتی ہے اس کی آپ پرنٹ نکال لیں۔ اب کئی مرتبہ PDF جو ہوتی ہے اس کو پرنٹ نہیں نکالتے بلکہ فون میں لے کر ایئرپورٹ جاتے ہیں، اور سیکورٹی گارڈ جو باہر کھڑے رہتے ہیں، جو بغیر کسی جو ہے تحقیق کے اندر جانے نہیں دیتے، خاص طور سے صرف پیسنجروں کو الاؤ کرتے ہیں اندر جانا، تو پیسنجر اپنا ID پروف دکھاتا ہے اور اپنا فون کی پرنٹ دکھاتا ہے یا فون میں PDF دکھا دیتا ہے، تو اس پہ یقین کر لیتا ہے، اس کو اندر پاس کر دیتا ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ٹرین کے سفر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے فون کے اوپر ڈیجیٹل یہ جو ہمارے پاس آلات ہیں، iPad ہے، iPhone ہے، ان کے اوپر بھروسہ اتنا زیادہ نہ کریں جتنا ہم نے کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس PDF موجود ہے اور اس کو دیکھ کر سیکورٹی گارڈ ہمیں پاس دے دیتا ہے، اندر جانے دیتا ہے، لیکن کئی مرتبہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ فون گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کئی مرتبہ کھو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ لاک ہو جاتا ہے۔ اب جب تک ہم اس کو پروف نہیں دکھائیں گے تو وہ جانے کیسے دے گا؟ اس لیے کاغذ کے اوپر ہارڈ کاپی جس کو کہتے ہیں اس کی پرنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات، جب ہم نے ٹکٹ کی پرنٹ لے لی اور سیکورٹی گارڈ کو دکھا دیا، اور دکھانے کے بعد پھر ہم اندر جاتے ہیں، تو جو سامان ہمیں ہوائی جہاز کی ڈگی میں رکھنا ہوتا ہے، جس کو اپنے ہاتھ میں لے کر
کیری نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جہاز کے عملے کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو بک کر لیتا ہے، اس کا پروف ہمیں ٹیگ کے طور پر جو ہے بیگ میں لگا دیتا ہے، اور اس کا پروف کا ایک حصہ ہمارے ٹکٹ کے پیچھے چسپاں کر دیتا ہے، تو وہ ہمیں ایک بورڈنگ پاس دیتے ہیں۔ تو ٹکٹ الگ چیز ہے، بورڈنگ پاس الگ چیز ہے۔ ٹکٹ کے بعد بورڈنگ پاس کی باری ہوتی ہے۔ بورڈنگ پاس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز میں آپ کو کس جگہ کس سیٹ پر بیٹھنا ہے، تو ایک پروف کے طور پر آپ کو ایک الگ سے پرنٹ ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹکٹ کا نمبر یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کو فلاں سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ تو جس میں سیٹ کی تعین ہوتی ہے اس کو بورڈنگ پاس کہتے ہیں۔ یہ بورڈنگ پاس آپ کو جس کمپنی کا آپ نے ٹکٹ لیا ہے اس کمپنی کے کاؤنٹر سے اندر ایئرپورٹ کے احاطے کے اندر جو عملہ ہوتا ہے اس سے لینا پڑتا ہے، جو کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن بورڈنگ پاس آن لائن بھی بنتا ہے، اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ۔ تو بہتر یہ ہے کہ بورڈنگ پاس آپ پہلے سے بنا لیں، اور جو لوگ بورڈنگ پاس پہلے سے بنا کر آتے ہیں، آن لائن چیکنگ کرا کے آتے ہیں، ان کے لیے کافی سہولتیں بھی جہاز کے اندر جہاز کا عملہ دیتا ہے۔ اس کو لیے مستقل لمبی چوڑی لائن لگانی نہیں پڑتی، اس کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہاں صرف بیگ ڈراپ کرنا ہوتا ہے، ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آن لائن جب بکنگ کرتے ہیں تو اپنی من مرضی کی کئی مرتبہ سیٹ منتخب کر لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ کاؤنٹر پہ جا کے جب بورڈنگ پاس بنواتے ہیں تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ونڈو کی سیٹ پسند کریں، وہ لیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو دی جا چکی ہے، الاٹ ہو چکی ہے، اب وہ بچی نہیں ہے، اب تو دو بندوں کے بیچ میں گھس کے آپ کو بیٹھنا ہوگا، وہ سیٹیں خالی ہیں۔ تو کئی مرتبہ آدمی کو کھڑکی کی سیٹ پسند ہوتی ہے یا آئل سیٹ پسند ہوتی ہے، جس کو پیسج سیٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ سیٹ اسی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ بہت پہلے ایئرپورٹ پر جائیں بورڈنگ پاس لینے کے لیے، یا آپ اپنے مقام سے آن لائن دو چار دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے اپنے سسٹم سے بورڈنگ پاس نکال لیں۔ بہرحال بورڈنگ پاس اور ٹکٹ اگر آپ نے نکال لیا پہلے بہت اچھا، اور آپ ان دونوں چیزوں کی پرنٹ نکال کر ایئرپورٹ پر جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے بورڈنگ پاس کی پرنٹ لینے کا، کئی مرتبہ ہائی وے جام ہوتا ہے، پولیس کا عملہ وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے مثلاً، تو اب آپ جو ہے ہمت کر کے جائیں اور ذرا ہمت کے ساتھ آپ بات کریں کہ ہاں سر ہمیں فلائٹ پکڑنی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہمیں پاس دیں، تو وہ رعایت کرتے ہیں۔ یا کئی مرتبہ کرفیو ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک پروف دکھانے کی وجہ سے ٹکٹ کا سہولت مل جاتی ہے۔ تو پرنٹ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لینے کے بعد، اب جس دن ہمیں ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے اس دن ہم سامان لے کر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ عام طور پر دو طرح کے بیگ ہوتے ہیں پیسنجر کے ساتھ۔ ایک بیگ کو لگیج بیگ کہتے ہیں، جس کو بک کرنا ہوتا ہے اور جہاز کی ڈگی میں سوار ہوتا ہے، اس کو آپ نے جس منزل پر دیا، اب پورے سفر میں اس کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، راستے میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، جہاز کی دم کے اندر یا جہاز کے پیٹ کے اندر اس کو کھپا دیا جاتا ہے، ڈگی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فائنل ڈیسٹینیشن پر جہاں آپ پہنچیں گے جس منزل پر، وہاں ایک بیلٹ چلتی ہوئی ہوتی ہے ایئرپورٹ پر، اس پر وہ آپ کو ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں لگیج بیگ۔ تو اس کو جہاز کے عملے کو دینا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہینڈ بیگ، جس کو آپ اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، کندھے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ سفر میں آپ کے ساتھ جہاز کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور سیٹ کے اوپر جو کیبن ہوتے ہیں اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس لیے دونوں بیگ میں جب سامان رکھیں گے تو ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہوگا، کوئی قیمتی چیز، خاص طور سے کیش یعنی نقدی رقم یا سونے چاندی کے زیورات یا کوئی اور بہت زیادہ قیمتی چیز، آپ اگر لگیج بیگ کے اندر جس کو جہاز کے عملے کو دینا ہوتا ہے اس میں ہرگز نہ رکھیں۔ اگر اس میں آپ نے رکھ دیا تو یاد رکھنا بڑے اخلاص کے ساتھ چوری ہو جائے گی۔ عام طور پر کیش ہے، نقدی ہے، اس قسم کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، اور اس کی کمپلین بھی آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کیش کو اور زیورات وغیرہ کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ نیز ہینڈ بیگ میں کچھ چیزیں نہیں رکھ سکتے، وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ اس کے اندر کوئی دھاردار چیز نہیں لے جا سکتے۔ پوری دنیا کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل یہ قانون اور ضابطہ بن چکا ہے کہ آپ کوئی بھی دھاردار چیز جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے وہ آپ اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں یا اپنی جیب میں لے کے سفر جہاز کے اندر نہیں کر سکتے۔
تو اس کو آپ کو لگیج بیگ میں ڈالنا ہوگا، لگیج بیگ میں ڈالنا ہوگا۔ لہذا کوئی بھی دھاردار چیز، ناخن تراش ہے، قینچی ہے، اس طرح ہے، چاقو ہے، اسی طرح کوئی ایسی چیز جو لکوڈ ہو اور وہ 100 ml سے زیادہ ہو، اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس کو آپ اچھی طرح سے پیک کر کے، مثلا شہد آپ کو لے جانا ہے تو یہ لکوڈ میں آتا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے، اچھی طرح سے اس کو سیل کر کے اور پلاسٹک کی ریپنگ کر کے پھر آپ لگیج بیگ میں کپڑوں کے اندر رکھ دیں، تاکہ اس کے اوپر ضرب لگنے پر وہ ٹوٹ نہ پائے۔ تو کچھ چیزیں لگیج بیگ میں نہیں رکھ سکتے اور کچھ چیزیں جو ہے ہینڈ بیگ میں نہیں لے جا سکتے۔ بس ہینڈ بیگ میں نہ لگانے کا ایک اصول یاد رکھیں، کوئی بھی وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں، وہ چیز آپ ہینڈ بیگ میں، جیب کے اندر یا ہینڈ بیگ کے اندر رکھ کر جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکتے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ آدمی حجامت پاؤچ ہوتا ہے، اس کے اندر ریزر مشین ہوتی ہے، اس کے اندر اور جو ہے دھاردار چیزیں ہوتی ہیں، قینچی ہے، نائف ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو وہ الاؤ نہیں کرتے، تو کئی مرتبہ وہ اس کو وہیں پھینک دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ لگیج بیگ میں ڈالو۔ اب لگیج بیگ تو وہ آگے جا چکا ہوتا ہے، لہٰذا اب اس میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو کئی مرتبہ یہ چیز کسی ملک سے آدمی نے منگوائی ہے، اپنے ذوق کی، پسند کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آدمی کیسے کیسے خریدتا ہے، اور اس کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب جب آپ نے اپنا بیگ، لگیج بیگ عملے کو دے دیا اور اس نے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا علامتی، اور اس کی ایک پرچی آپ کی جو ہے اس پہ ٹکٹ پہ چپکا دی، اس کی حفاظت کریں۔ کئی مرتبہ جس منزل پہ آپ پہنچ رہے ہیں وہاں بیگ نہیں پہنچتا، اب آپ کو رپورٹنگ کرانی ہوتی ہے، یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی میرا بیگ کیوں نہیں آیا، تو جہاز کا عملہ جس کمپنی سے آپ نے سفر کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کیسا بیگ تھا، کیا پروف ہے، تو آپ ٹیگ اپنا دیں گے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے سسٹم پر چیک کرے گا، تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ وہ سوار ہوا یا نہیں ہوا، جہاز میں رکھا گیا نہیں ہوا، یا بائی مسٹیک کسی دوسرے جہاز میں تو نہیں چلا گیا۔ اور یہ کہ اس عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ تک اس تک پہنچانے کی، تو وہ آپ کو ایک فون نمبر دیں گے، کانٹیکٹ نمبر دیں گے اور آپ کا ایڈریس لیں گے، اور وہ آپ کے مقام تک پہنچانے کے مجاز ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے اس بات کا ذمے ہوتے ہیں ان کا کہ وہ آپ کا لگیج، آپ کا سامان آپ کے منزل تک پہنچائیں، لہذا اس ٹیگ کی حفاظت کریں۔ اب آپ ساری تفتیش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے فائنل ایگزٹ گیٹ پر پہنچیں گے، جہاز یا تو آ چکا ہوگا یا لگنے والا ہوگا، پھر اعلان ہوگا، آپ اپنے بورڈنگ پاس کو لے کر آگے چلیں گے، آپ کا بورڈنگ پاس چیک کر کر آپ کو جہاز میں بٹھا دیا جائے گا۔ اب کچھ جہازوں کے اندر جب جہاز چلنے لگتا ہے، فضا میں بلند ہو جاتا ہے، تو کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو کچھ جہازوں کے ٹکٹ تو کچھ مہنگے ہوتے ہیں، اور اس مہنگے ٹکٹ میں کھانے کا حساب بھی آ جاتا ہے، اس میں کچھ پے کرنا نہیں پڑتا، جو کچھ کھانا آپ کو ملے آپ اس کو لیجیے، استعمال کریں، اس لیے کہ آپ نے اس کا پہلے سے پیسہ دے دیا ہے ٹکٹ خرید کے وقت۔ لیکن کچھ جہازوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ سستے ہوتے ہیں، اس میں بھی کھانا ملتا ہے، کھانے کی چیزیں، ناشتے کی چیزیں، لیکن ان کو پیسہ دے کر خریدنا پڑتا ہے، تو وہ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا بات یہ کہ وہ ہمارے ذوق کا، مزاج کا کبھی ہوتا بھی نہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ جہاز کے اندر جو کھانا آتا ہے وہ فری آف چارج ہوتا ہے، نہیں، وہ آپ کی کمپنی اور آپ کے ٹکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا ٹکٹ اور کس طرح کے جہاز میں آپ نے بک کیا ہے۔ میں ایسے جہازوں کو بخیل ایئر لائنز کہتا ہوں۔ ڈرنکنگ واٹر کی ٹیب لگی ہوئی ہوتی ہے، نل لگے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں اس جو ہے تھرمس ٹائپ جو بوتل ہوتی ہے، یا اسی طرح سے وہ سلیقے کی جو بوتل آپ کے پاس ہے خالی، تو آپ اس میں بھر لیں اور اچھی طرح سے پانی پی بھی لیں اور کیری بھی کر لیں جہاز میں۔ اب جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایگزٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اب یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، یہاں سے آپ پانی اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آدمی جب بھی سفر کرے باہوش رہے اور بالکل کنفیوژن کا شکار نہ ہو، شکوک و شبہات میں نہ رہے، اور آنکھیں کھول کے رکھے، کان کھول کے رکھے، ہر چیز پر نظر رکھے، اور جگہ جگہ پہ آدمی پوچھے، اور پوچھنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ میں اس آدمی سے پوچھوں جو اس لائن کا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنی ذاتی گاڑی پہ جب سفر کر رہے ہوں تو بتایا تھا کہ اگر ہمارے ڈرائیور یا کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں بھائی ذرا پوچھو ایئرپورٹ کا راستہ کدھر ہے، تو
موچی سے نہ پوچھیں، سبزی فروش سے نہ پوچھیں. ظاہر بات ہے کہ یہ بیچارے کمزور سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، انہوں نے جہاز دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ کئی مرتبہ گئے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو کیا معلوم کہ ایئرپورٹ کدھر ہے. تو آپ ایسے آدمی سے پوچھو جس کی باڈی لینگویج خود بتا رہی ہو کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے اور یہ ان چیزوں سے واقف ہے. ایسے آدمی سے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سفر کے آداب اور یہ آداب معاشرت پر جو باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.